السلام علیکم میرے پاکستانیوں. آج القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ آخری بار ایک دفعہ پھر مؤخر ہوا. اچھا, اس کا کل 2-3 دن سے جو ہے نا اس کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا. جتنے بھی ٹاؤٹس وغیرہ جتنے بھی جو ہے نا اہم ٹاؤٹس ہیں وہ سارے فیصلہ سنا رہے تھے. 10 سال کی سزا, اتنے سال کی سزا. مجھے تو ایک تو بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سال کی سزا دے کے اتنے سال کی سزا کیا حاصل وصول یہ کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب کو تو پہلے ہی اتنے سالوں کی سزا ہوئی ہے. کیا وہ بندہ ٹوٹا ہے؟ کیا وہ بندہ نے ڈیل منظور کی ہے؟ آپ جتنا مرضی ڈرا دھمکا رہے ہیں, تو پہلی دفعہ ہی دیکھنے کو ملا ہے کہ جناب فیصلہ سناتے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں حیران ہوں جب میں القادر ٹرسٹ دیکھتی ہوں. جو القادر ٹرسٹ کہا جائے المعروف 190 ملین جو ہے 190 ملین کہا جاتا ہے, 190 ملین کیس, یعنی کہ اتنا انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. اور اس کے علاوہ ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ کس طریقے سے بیوقوف بنا رہے ہیں. ایسا کرپشن کا کیس پہلی دفعہ زندگی میں, یقین کریں میں نے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیس. اتنی مشکل سے میں نے ابھی اس کو سمجھا ہے کہ ایک عام بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کرپشن کا کیس جس میں کبھی کرپشن ہوئی نہیں. کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کرپشن کا کیس ایسا ہوا ہو کہ جس میں کرپشن ہی نہ ہوئی ہو کبھی؟ کرپشن کیا ہوئی ہے کہ اور القادر ٹرسٹ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. القادر ٹرسٹ جو ہے خان صاحب کا ایک ویژن تھا. خان صاحب کا ویژن تھا کہ ایسی یونیورسٹی بنائے. خان صاحب نے اپنے ویژن کے مطابق ساری چیزیں کی. نمل یونیورسٹی بنائی, 30 کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے. تو ایک القادر کا ان کا ایک ویژن تھا کہ ایسی یونیورسٹی بنے جہاں سیرت النبی پہ بات ہو. اور ماشاءاللہ وہ یونیورسٹی چل رہی ہے. بے شک اس کو ابھی کچھ عرصے پہلے ان کے پروفیسر تھے, ان سے ہمارے اسپیس میں بھی آئے, ان سے بات چیت بھی ہوئی. ان کے جو انچارج جو یونیورسٹی کے, ایک دم میرے مائنڈ سے نام نکل گیا, تو وہ آئے اور انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی بہترین طریقے سے چل رہی ہے. حالانکہ فنڈز کی جو ہیں پرابلمس ہیں, فنڈز ریکوائرڈ ہیں, ظاہر ہے فنڈز میں پرابلم کیا بھی جا رہا ہے. ان کو بھی تھوڑی سی مشکلات آئی تھیں, لیکن یونیورسٹی پھر بھی اپنا کام کر رہی ہے. اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دیکھیں, کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں وہ جو ایک میں نے کچھ لوگوں سے کی بات سنی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بزنس پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسلامی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. یہ خان صاحب کا ویژن تھا اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی چیز بھی کی جا سکتی ہے اس ملک میں. ہم تو سمجھتے ہیں صرف انگریزی پڑھنا ہی تعلیم ہے. خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ نہیں, تعلیم جو ہے نا یہ تعلیم ہے. اپنی سیرت النبی کو پڑھیں اپنے, اور اس کو ماڈرن جو ہیں سبجیکٹس کے ساتھ ملا کے پڑھیں کہ کیسے ہم ماڈرن سبجیکٹس بھی پڑھ سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنی سیرت النبی کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں. یہ ویژن تو صرف ایک ہی بندے کا. تو یہ خان صاحب کا ویژن تھا. یونیورسٹی اس ویژن کے مطابق چل رہی ہے. بہرحال فنڈز کی جو ان کو پرابلمس ہیں پھر بھی چل رہی ہے, یونیورسٹی اچھے طریقے سے چل رہی ہے. اور یہاں کیا جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیا ہے, میں بار بار سوچتی ہوں کہ ایک پیسے آئے جو ملک ریاض نے یونیورسٹی کی, جب وہ جو اس نے فلنتھراپی کی, جو بھی وجہ تھی اس کی وجہ, وہ پیسے اس کے لائے گئے, جو پیسے پاکستان کو فائدہ ہوا, باہر سے پیسے جو اس کے فریز ہوئے ہوئے تھے وہ انفریز کر کے پاکستان لایا گیا خان صاحب کی گورنمنٹ میں. اور وہ پیسے سپریم کورٹ کے پاس ہیں. ایک میں ابھی دیکھ رہی تھی طلعت حسین کا, تو طلعت حسین اور ایک صاحب بیٹھے ہیں ساتھ, پتہ نہیں کون ہے, وہ کہتے ہیں کرپشن تو ہوئی ہے. کرپشن کیا کرپشن ہوئی ہے؟ وہ پیسے سپریم کورٹ کے پاس کیوں ہیں؟ پیسے پتہ نہیں اسٹیٹ بینک کے پاس ہونے چاہیے. بڑی کرپشن ہوئی. یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کوئی شرم ہے تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے. تو ابھی اسی سلسلے میں دیکھ رہی تھی ٹویٹر, تو عمار مسعود کی ایک ویڈیو, اس کے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے. تو ویڈیو شیئر ہوئی بھی ہے, یعنی یہ فیصلہ سنانے کی تمام تر تیاریوں میں تھے. پتہ نہیں فیصلہ سناتے ہوئے کیا ان کو ہوا. اور ویڈیو دیکھ کے یقین کریں میں ہنسوں یا روں, سمجھ نہیں آتی. اس قدر انہوں نے انگریزی میں بنائی ہے تاکہ انگریزی میں امپریس کس کو کرنے کے لیے بنائی ہے آپ کو بتائیں انگریزی میں, کہ جناب ہم امریکہ کو کریں. یو کے میں آج کل جو ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں نا, ان کے خلاف جو ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات کی جا رہی ہے نا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ انگریزی میں. اور یہ سنیں UK سے This amount was adjusted against the liability of Malik Riaz Bahriya Town, Karachi, resulting in a loss to Pakistan's exchequer and benefiting Malik Riaz. ملک ریاض کو بینیفٹ کیا. کیا ملک ریاض ایک تو یہ کہ اتنی دیسی انگریزی میں جو بنائی ہے نا, کسی دیسی انگریز نے یہ بنائی ہوئی ہے. جو بول رہے ہیں نا ان کی سن لے تو ہنسی آ رہی ہے. اچھا, ملک ریاض کے کیا بچے پڑھ رہے ہیں اس یونیورسٹی میں کہ ملک ریاض کو بینیفٹ کیا ہے؟ کوئی ان کو حیا شرم نہیں ہے. Illegal favor کون سی دی ہے؟ Ex-Prime Minister Imran Khan and his wife Bushra Bibi illegally obtained material benefit from Malik Riaz under the garb of donations. That is land measuring 458 canals, approximately, along with rupees 285 million to Al Qadir University Trust.
Malik. اچھا تو بشرا بی بی اور عمران خان نے فیور لیا ہے ملک ریاض سے جو اتنی زمین لی. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں اس کی, بشرا بی بی نے کیا فائنینشیل بینیفٹ لیا؟ اس میں بتایا جا رہا ہے فائنینشیل, کوئی فائنینشیل بینیفٹ تو بتائیں بھائی. پیسہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے, اس یونیورسٹی میں بچے پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی کے ٹرسٹیز جو ہے نا ان کو اتنا بینیفٹ بھی نہیں ہے کہ وہ آنے جانے کا ان کو کوئی بینیفٹ ہو, کوئی ٹی اے ڈی اے ملے, کچھ بھی نہیں ہے ان کو, کوئی بینیفٹ نہیں ہے ان کے پاس. تو کس طرح کا بینیفٹ ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح نا, جو اتنی انگریزیاں بول رہے ہیں, بینیفٹ ہے کیا؟ Transferred the land worth 53 crores to Farhat Shahzadi in 2021. 458 canals of land were acquired in 2019 by Baria Town Limited and later transferred to Al Qadir University. Legal transfer of funds. بحریہ ٹاؤن کے مالک کو جو ہے اس کا نام لے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر کچھ فرد جرم عائد کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ان کی. جو سارا کچھ ہے عمران خان اور بشرا بی بی. تو بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں, عمران خان نے 1 روپیہ اس میں فائدہ حاصل نہیں کیا. تو مجھے سمجھ, اور یہ جو یہ ویڈیوز بنا کے تیار بیٹھے ہوئے تھے آج, اور بالکل تیار تھے کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا, پتہ نہیں فیصلہ سناتے ہوئے کیا پھر انہوں نے سوچا کیا ان کے کیا پریشر ڈال رہے ہیں, کیا پریشر ان کے اوپر ہے. تو بات آخر میں وہی آ جاتی ہے, میں سوچتی ہوں ان لوگوں کو, ان کو ابھی تک شرم نہیں آئی, ان کو ابھی تک عقل نہیں آئی کہ ان چیزوں سے کوئی حاصل اگر آپ فیصلہ سنا بھی دیتے چلیں 10 سال سزا ہوگی, کیا ہو جانا تھا عمران خان کو, کیا فرق پڑ جانا تھا؟ جو پہلی سزا اپنی سزا کاٹ رہا ہے, کون سے جرموں میں سزا کاٹ رہا ہے وہ, آپ نے عدت کیس بھی جیسا گندا کیس بھی بنا دیا. تو یہ کیس بھی جس میں کوئی کرپشن ہو ہی نہیں, جس میں کوئی فائنینشیل بینیفٹ کسی نے لیا ہی نہیں, تو وہ بھی آپ بنا دیتے. تو کیا تھا اس سے؟ عمران خان کی عزت میں کمی نہیں آنی تھی, اس میں آپ ہی کی جو ہے نا ذلت میں اضافہ ہونا تھا. آپ ابھی بھی کر کے دیکھ لیں, آپ جتنے مرضی ٹاؤٹ اپنے جو ہے نا لگا کے دیکھ لیں, جتنی مرضی اس طرح کی دیسی انگریزوں کی جو ہے نا آپ ویڈیوز بنا کے دیکھ لیں, تو آپ کی عزت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. عزت میں اضافہ عمران خان کی ہوگا ان ساری حرکتوں سے. تھینک یو.